اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے پسند کیا ہے اور تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہارے اوپر موت واقع ہو۔ اب یہ آیت جب یہود مدینہ نے سنی، چونکہ مدینہ کے اندر یہود کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو بیٹوں کو وصیت کی تھی وہ یہودیت کی تھی کہ آپ یہودیت کے اوپر قائم رہنا اور اسی دین کے اوپر مرنا، تمہاری موت یعنی اسی پہ آئے۔ اب ان کے پاس کوئی یعنی کہ بظاہر کوئی دلیل بھی موجود نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، یہ جو ابھی تلاوت کی میں نے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود مدینہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، یعنی ان کا موت کا وقت قریب آیا، تو کیا اس وقت تم لوگ وہاں موجود تھے کہ تم کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی تبلیغ کی اور اپنے بیٹوں کو جو ہے یہودیت کی وصیت کی کہ یہودیت پر قائم رہنا، کیا اس وقت تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر بات ہے موجود نہیں تھے، تو پھر یہ اپنی طرف سے یعنی ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ بیٹو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں رہتے تھے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تھے اس وقت سے وہاں مصر میں تھے، اور مصر کے اندر قبطیوں کو ایک بہت بڑا یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے فرعونی یعنی کافر لوگ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اوپر چونکہ وصیت یہ کی تھی کہ بھائی تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تو اسی یعنی کہ جو وصیت تھی اس کی دوبارہ تجدید کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام۔ تو امتحاناً اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، تو یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹوں نے متفقہ طور پر بیک زبان ہو کر کہا کہ ابا حضور ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، جس کی تو عبادت کرتا تھا ہم بھی اس کی عبادت کریں گے، اور تیرے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کی عبادت کی ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی ہے۔ تو پھر آگے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے بارے میں جو ہے زیادہ پریشان نہ ہو، ہم نے جو اوپر آپ نے ہم سے جو وصیت کی تھی، ہمیں وصیت کی تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس حال میں مریں گے کہ ہمارے یعنی کہ دین اسلام ہوگا، ہم مسلمان ہوں گے اور مسلمان ہی کی حالت میں ہم مریں گے۔ پھر آگے چونکہ یہود کا ایک اور نظریہ بھی تھا، یہود کا نظریہ یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ باپ دادا کی جو نیکیاں ہیں اس میں اولاد بھی شامل ہے، اگر باپ دادا کوئی برے کام کریں گے تو اس میں اس کی یعنی کہ مسئلہ وہ اولاد کے اوپر بھی آئے گا، اس کا وبا آئے گا۔ تو اس لیے اگلی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، یہود کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے لیے یعنی کہ جو عمل کرے گا وہ عمل اسی کے لیے ہوگا۔ یہ ایک برگزیدہ جماعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جماعت تھی وہ گزر چکی۔ اب لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے انہوں نے جو عمل کیے وہ کام آئیں گے، تمہارے لیے تمہارے عمل کام آئیں گے، اور تمہارے سے یعنی کہ ان کے بارے میں ان کے اعمال کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی یعنی کہ پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ پورے آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہود مدینہ کیا تم کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی؟ تو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم لوگ موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، کیا اس وقت تم لوگ موجود تھے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ ظاہر بات ہے تم لوگ موجود نہیں تھے، اور اپنی طرف سے یہ بات کیوں بناتے ہو؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اذ قال لبنیہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میری وفات ہو جانے کے بعد،
اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب دنیا سے بندے کے جانے کے آثار ظاہر ہوں، اب اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیماری کے آثار ظاہر ہو جائیں، یا اس کی داڑھی کے اندر سفید بال آنا شروع ہو جائیں، تو وہ جو کسی اہم چیز کی جو کوئی اہم چیز جو اس کے نزدیک ہو، اس کی وصیت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو وصیت کرنا چاہیے. یہ دوسرے پارے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آئے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جو یعقوب علیہ السلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز تھی، اس کے بارے میں یعنی کہ ان سے پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اب چونکہ ہر بندے کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، ایک منزل ہوتی ہے، اور ایک یعنی کہ راستہ ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی بڑا تاجر ہے، سرمایہ دار ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے اور ان کو یعنی کہ ٹیکنیک بتاتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے مال کو اکٹھا کیا، میں نے جمع کیا، میں نے محنت کی ہے، اب اسی مال کو تم آگے مزید ترقی دو، اپنی تجارت کو وہ ترقی دو. تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے یعنی کہ مختلف قسم کی یعنی کہ وصیتیں کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے، اور ان کے لیے یعنی کہ مختلف قسم کی باتیں ان کو بتاتا ہے، یعنی کہ گر بتاتا ہے ان کو کہ آپ یعنی کہ اس چیز میں اگر آپ عمل کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت بڑے تاجر بن جاؤ گے. اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے، اور میرے بیٹے کو جو ہے امپورٹ اسپورٹ کی سب یعنی کہ لائسنس جو ہے اس کو مل جائے، اور میرا بیٹا یعنی کہ ملک کے اندر بھی کاروبار کرے اور باہر بھی کرے. تو اس کی یہ یعنی کہ کوشش ہوتی ہے. اب اسی طرح کوئی دوسرا یعنی کہ کسی شعبے سے جس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اس کی وصیت کرتا ہے. اب اگر کسان ہے تو کسان اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے یہ جو کھیتی باڑی کی ہے نا بڑی مشقت سے کی ہے، اور اس کو میں نے بہت یعنی کہ محنت سے اس کو یہ کیا ہے، تو لہٰذا میرے مرنے کے بعد تم لوگ بھی جو ہے نا اس کام کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور اس کا یعنی کہ اس کے اندر محنت کرنا اور اس کے اندر کوشش کرنا، تمہیں ترقی ملے گی. تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ دین میں ہوتی ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے آخری نظر جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا کو بالکل بھی نہیں دیکھتے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ جو اہم چیز ہے، جو لازوال نعمت ہے، آپ اس کے بارے میں یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے. وہ دین ہے کہ دین کے اوپر اپنے آپ کو آپ یعنی کہ جمائے رکھنا، دین کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا، اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. یہ انبیاء علیہ السلام کا وطیرہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی کہا کہ میں دنیا سے جب چلا جاؤں تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا یعنی کہ عبادت کے متعلق کیا خیال ہے. چونکہ وہاں قبطی وغیرہ بھی تھے، تو یعقوب علیہ السلام سے میں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کے عقائد کے اندر کوئی جو ہے نا آمیزش ہو گئی ہو شرک کی. تو اس لیے یہ سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، اے ابا حضور ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی جس کی عبادت تو کرتا تھا، یعنی اللہ کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کے. وہ آباء و اجداد کون تھے اس کی آگے تفصیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام ہے اسحاق، ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں. ان سب کو جو ہے ایک ہی لفظ کے اندر جمع کر کے ذکر کیا کہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ. تو اس میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ باپ کا اور دادے کا ایک ہی حکم ہے، باپ اور دادے کا میراث کے اندر اور شریعت کے اندر ایک ہی حکم ہے. اب مثال کے طور پر اگر میراث تقسیم ہوگی، باپ موجود نہیں ہے تو باپ کا پورا حصہ، وہ جو باپ کو حصہ ملتا تھا وہ دادے کو ملے گا، ٹھیک ہے. اب دادے کا یعنی کہ وہ باپ والا پورا مسئلہ دادے کی طرف چلا جائے گا. اب یہاں چاچے کو بھی باپ کہا. عربی جو ہے عرب حضرات جو ہیں وہ چاچے کو بھی باپ کہتے تھے. اب اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ کا آزر نام بتایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک قاعدہ ہے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی پشت کے اندر کسی کو مشرک نہیں چھوڑتے، کوئی مشرک نہیں ہوتا. اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یعنی کہ نسب کو اتنا محفوظ کیا ہے کہ میرے نسب کے اندر جو ہے کوئی نہ تو کوئی زانی گزرا ہے نہ کوئی مشرک گزرا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ باپ کے یعنی کہ نیک عمل کے اندر بیٹا شریک ہوتا ہے اور جو ہے اس کے باپ کے برے عمل کے اندر بھی بیٹا شریک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ نہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، برگزیدہ لوگوں کی جماعت تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور یہ جماعت قد خلت پہلے گزر چکی، ٹھیک ہے. لہا ما کسبت
ان کے لیے ان کے اعمال، جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، جو تم کام کرو گے وہ تمہارے کام آئیں گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے جو ہے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف حسب نسب جو ہے یہ کام نہیں آتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو خطاب کیا کہ بنو ہاشم، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اور لوگ تو اعمال لے کر آئیں اور آپ جو ہے اعمال سے غفلت کا مظاہرہ کریں اور اعمال کی طرف توجہ نہ دیں، اور صرف میری یعنی کہ نسب کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر یعنی کہ اپنے آپ کو آڑے رکھیں کہ جی ہمارا تعلق تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر قیامت کے دن جو ہے میں اللہ کے روبرو یہ کہہ دوں کہ میں آج تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، کہ جس شخص کو اس کے اعمال پیچھے ڈال دیں، گرا دیں اور پیچھے کی طرف کر دیں، اس کا نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف یعنی کہ سوکھے یہ کہنا کہ جناب کوئی عمل نہیں زندگی کے اندر، کوئی اعمال بندہ نہ کرے اور کہے کہ جناب میں سید ہوں، یا میرا تعلق سعادات سے ہے، یا میرا تعلق فلاں بزرگ سے ہے، یا میرا تعلق فلاں بڑی ہستی سے ہے تو میری نجات ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو حسنین کریمین کی والدہ ہے، جو شیر خدا کی یعنی کہ بیوی ہے، اتنا عظیم مرتبہ ان کا اونچا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، لخت جگر نور نظر سے فرمایا کہ بیٹا اپنی قبر کی تیاری کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد ہے میرے کام آ جائے گا، جب تک تم اپنے اعمال نہیں کرو گی قبر میں حسب نسب کام نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میت مبارک جو ہے قبر کے اندر رکھی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں کھڑے ہوئے اور جوش میں اونچی آواز سے اس نے قبر کو خطاب کیا کہ ایک قبر تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے پتہ ہے آج تیرے اندر جنت کی عورتوں کی سردار آئی ہے، آج تیرے اندر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر آئی ہیں، آج تیرے اندر حسنین کریمین کی والدہ آئی ہیں، آج تیرے اندر جو ہے شیر خدا کی بیوی آئی ہیں، قبر سے گھیرے۔ تو آگے سے قبر نے جواب دیا، سب نے سنا، قبر نے کہا کہ ابو ذر غفاری میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں کہ میرے سے یہاں پہ حسب چلتے ہیں، یہاں جس کا عمل اچھا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جس کا عمل اچھا نہیں ہوگا تو اس کو تو میں سزا دوں گی۔ تو اس لیے قبر جو ہے اور جتنے بھی یعنی کہ منازل ہے وہ ساری حسب نسب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں رکھا، دار و مدار نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال پہ دار و مدار رکھا ہے۔ حسب نسب ضرور کام آئے گا لیکن ایمان کی حالت میں، اگر آپ ایمان کی حالت میں ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کی عقیدہ یعنی کہ قطعیہ جو عقائد قطعیہ ہیں اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے شرک وغیرہ کی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی سفارش بھی ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو بھی یعنی کہ قبول فرمائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور نیک لوگ ان کی سفارش کریں گے، یہاں تک کہ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کا پڑوسی نیک ہے تو وہ اپنے دوسرے پڑوسی کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عقائد اچھے ہوں، عقائد بہتر ہوں۔ اگر عقائد کے اندر بگاڑ ہوگا اور پھر وہاں پہ انبیاء بھی سفارش نہیں کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جو مشرک ہے اس کی سفارش نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہود تم کہتے ہو کہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد ہمارے کام آ جائیں گے، نہیں، وہ ایک جماعت تھی، برگزیدہ جماعت تھی، وہ گزر چکی، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم اعمال کرو اور اعمال دکھاؤ اللہ کو، جب تم اعمال کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا جو ہے نا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہ تمہارے سے ان کے بارے میں سوال ہوگا ان کے اعمال کے متعلق، اور نہ ہی تمہارے اعمال کے متعلق ان سے سوال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے کہ آپ کی اولاد میں یہ غیر مسلم کیوں گزرے، آپ کی اولاد میں یہ مشرک کیوں گئے، انبیاء سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انبیاء کی جو ڈیوٹی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا کیا اور بڑے احسن طریقے سے ادا کیا، جس نے ماننا تھا مان گیا، جس نے نہیں ماننا تھا نہ مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ اور آگے یہود جو ہے ان کا ایک اور نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہودیت کی طرف اور نصرانیت کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہی دین حق اور یہی دین ابراہیمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔